اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور درست طریقے سے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، تین طرح کے وہ اشخاص کے جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور اس سے مراد یعنی سنت پر عمل پیرا ہو، سنت پر عمل کرے۔ تیسرا وہ شخص فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ تین طرح کے اشخاص ہیں کہ بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عرش کا سایہ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم کسی ایک سورہ مبارک اور اس کا کچھ پس منظر، اس کا سبب نزول، اور وہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور پھر اس کے کچھ مضامین پر کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سورۃ الفرقان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے کے آخر میں سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر 19ویں پارے میں بھی آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سورۃ الفرقان یہ مکی صورت ہے، یعنی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور اس کو سورۃ الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ الفرقان یہ لفظ یہ اس کی پہلی ابتدائی آیت میں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے، اور الفرقان سے مراد قرآن مجید فرقان حمید، اور یہی الفرقان قرآن پاک کا ایک نام الفرقان بھی ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کو جو قرآن کے نام متعدد بیان کیے گئے ان میں ایک نام الفرقان بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، البتہ چند آیات کا استثناء کیا گیا ہے کہ وہ مدنی آیات ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایک بات، ایک ایک آیت سے متعلق سنا، سمجھا اور اس کو آگے پھر بیان کیا، اور اسے یاد بھی رکھا، اسے آگے بیان بھی کیا۔ یعنی قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے کس طرح وہ فرمائی ہے، اور یہ اسباب کیسے فرمائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا گیا، انہوں نے کس طرح صحابہ کو پڑھایا، تعلیم دی، ایک ایک بات کے بارے میں بتایا، پھر انہوں نے یاد رکھا۔ آج کا یہ کوئی کمپیوٹر دور نہیں تھا، اور اس وقت لکھا جاتا تھا، اور ایک کاپی سے دوسری کوئی کاپی بھی بنانی ہے تو باقاعدہ کتابت ہوتی اور اس کو لکھ کر آگے مزید رجسٹر تیار کیے جاتے۔ تو یوں پریس کا کوئی نظام نہیں تھا، کاپی کا کوئی نظام نہیں تھا سوائے لکھنے کے، تو مصحف شریف اس طرح متعدد لکھے جاتے باقاعدہ، اور جو پھر ممالک کے اندر بھیجے گئے۔ لیکن صحابہ میں سے متعدد صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے، جو باقاعدہ لکھنے کا یہ کام کرتے تھے، اور انہی صحابہ کرام علیہم رضوان نے کتنی محنتوں سے یہ کتابت بھی کی۔ پھر یاد کرنے والے اور حافظ قرآن بھی تھے، پھر صرف حافظ قرآن نہیں، عالم قرآن، اور پھر ہر آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں اتری، یہ کہاں، یہ کب، یہ بھی پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو انہوں نے یاد رکھا اور وہ اسے بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں بھی 3 آیات کو بیان کیا گیا کہ جو مدنی آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ فرقان کے جو مرکزی مضامین ہیں، ابتداء میں تو اللہ پاک نے
اپنی حمد کو بیان کیا ہے اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ان کے ان جھوٹے خداؤں اور جھوٹے معبودوں کی مذمتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ان معبودان باطلہ کے جھوٹے ہونے پر اور ان کے بے بس ہونے پر یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات کیے کنہوں نے، یعنی کفار کی طرف سے، ان کے جوابات بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، مرکزی مضامین میں سے یہ ایک مضمون بھی ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں عباد الرحمن جنہیں کہا جائے ان کے خوبصورت اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں۔ کفار سے اور ایسے لوگوں سے دوستیاں کرنا کہ جن کی وجہ سے ایمان ہی ضائع ہو جائے، اور آدمی قیامت کے دن جو پچھتائے گا ایسے لوگوں کی دوستیوں کی وجہ سے، ان چیزوں کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو کچھ بڑھتے ہیں سورہ فرقان کے مضامین کی طرف، ہمارے ساتھ آپ رہیے اور یہ مضامین بھی سنتے جائیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، تمام جہانوں والوں کے لیے ڈر سنانے والے ہوں۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بتدریج یعنی آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے اترا ہے، حسب حال جو ضرورت اس وقت جو تقاضا تھا اس کے مطابق اللہ نے کلام پاک اتارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر اس کی اسی طرح آگے تعلیم ارشاد فرماتے رہے 23 سال کا یہ عرصہ۔ تو یہ جو نزل فرمایا تنزیل کا مطلب ہی تدریجاً آہستہ آہستہ نزول ہونا۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات بھی کیے، اور انہیں اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے نارمل رہتے ہیں، عام حالت میں رہتے ہیں، تو اگر یہ نبی ہوتے، اگر ان کو یہ مقام ملا ہوا ہوتا تو پھر ان کے ساتھ تو بڑے بڑے باغات کے یہ مالک ہوں، اور ان کے ساتھ اور بڑے بڑے محلات ہوں، اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں چاہوں اشارہ کروں تو پہاڑ بھی سونے کے بن کے ساتھ چلیں، لیکن آپ نے یہ اختیار نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ فرمایا کہ بڑی برکت والا ہے، یعنی رب برکت والا ہے، اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر، اس سے بھی بہتر کر دے کہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور تمہارے لیے اونچے اونچے محل کر دے اگر اللہ چاہے۔ تو یہ جواب دیا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ سب کچھ کر دے، مگر اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق لوگوں کو جو کچھ دیا ہے، جس معاملے میں دیا ہے، جو عطا کیا ہے، تو یہ رب کی مشیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو یہ انداز اختیار کیا تو وہ آپ کا اختیاری تھا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو زندگی مبارکہ کا، یہ پوری امت کے لیے، تعلیم کے لیے، پوری امت کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز فقر اختیار کیا وہ اختیاری تھا۔ آپ بھوکی حالت میں بھی رہتے تھے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ آپ کا اختیاری تھا۔ گھر میں 7 دن تک کوئی چولہا وہ جلا نہیں ہے، آگ نہیں جلی، کچھ کھانا نہیں بنا، جو گزر بسر تھا وہ دودھ، کھجور، پانی، نہیں ہے تو بھوک کی کیفیت۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ پہلو بھی سیرت کا اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آج ہم اپنی چھوٹی موٹی خواہشات، پھر کچھ آگے بڑھتے 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 انسان پھر اللہ کی حدود کو کراس کر جاتا ہے، وہ حرام چیزوں کی طرف پڑ جاتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور حضور علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے، 7 دن تک کھانا ہی نہیں بنا گھر کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم،
اگر میں اللہ تعالیٰ سے تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونا بنا دینے کا سوال کروں تو وہ ان سب پہاڑوں کو ضرور سونا بنا دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عائشہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اللہ سے سوال کروں کہ دنیا کے تمام پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے ساتھ چلا دے تو فرمایا کہ زمین میں جہاں بھی جاؤں اللہ تعالیٰ وہیں پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے ساتھ چلا دے، لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو سیر ہونے پر اور دنیا کے فقر کو اس کی مالداری پر اور اس کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے، اور فرمایا اے عائشہ، دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے مناسب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ نے اپنی آل کے لیے بھی جو دعا فرمائی نا، اے اللہ ان کو قدر ضرورت، ان کو قدر گزارا، یہ خوراک عطا فرما، یہ رزق عطا فرما، یہ بھی آپ کی سیرت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کئی امتیوں کے لیے، لاکھوں لاکھ امتیوں کے لیے یہ رہنمائی ہے، آئیڈیل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے یہ پہلو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں اور ایک آیت میں کفار کے اعمال کے حوالے سے بھی کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ آج کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کافروں میں اگر اچھے عمل ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کسی کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، کسی کا علاج کرواتا ہے، مدد کرتا ہے، تو یہ اعمال میں سے عام طور پہ لوگ ان چیزوں کو بعض اوقات دیکھ کر وہ ایمانیات کو ہی ثانوی حیثیت میں لے کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اعمال پر ثواب اور قبولیت کا دار و مدار ایمان والے کے لیے، مومن ہو، ایمان پہلی شرط ہے، پھر اعمال کا ثواب ملے گا۔ تو فرمایا کہ وہ کیا ہوگا، یعنی ایک تو یہ کہ دنیا میں اللہ ان کو کوئی بدل دے دے گا، آخرت میں کوئی ثواب نہیں، اور آخرت میں ان کے وہ اعمال ایک طرح کے بے وقعت نظر آئیں گے، جیسے روشن دان سے نکلتا ہوا مٹی کے غبار نکلتے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرات ہیں، تو وہ ایسے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ وہ اعمال باریک غبار کی طرح، ایک ذرات کی طرح وہ نظر آئیں گے، اور وہ کیسے؟ جیسے روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں، وہ ایسا ہوگا جیسے بس کچھ وہ ذرے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے وہ غبار، یعنی بے وقت ایک طرح کے۔ تو دنیا میں کوئی ان کو مل جائے گا کچھ نہ کچھ، لیکن اخروی طور پر کچھ نہیں ہوگا، وہ سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ اسے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھے قیامت کے دن کچھ اعمال مسلمانوں کے بھی ایسے غبار کی طرح ہو جائیں گے اور بے وقت ہو جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، بڑی بڑی نیکیوں والے آئیں گے، مگر ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ تہامہ پہاڑ والی نیکیاں لے کر آئیں گے، پھر بھی ان کی نیکیاں غبار ہو جائیں گی، مٹی کے غبار ہوں گے، ذرے ہو جائیں گے، ایسا کیوں ہے؟ ان کا حال اور کیفیت کیسی ہوگی؟ کیوں وہ اس حال تک پہنچے؟ تو فرمایا وہ تمہاری قوم سے بھی ہوں گے، عبادت یہ ساری بجا لاتے ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو برے افعال کے مرتکب، برے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں، برے کاموں میں۔ مسلمان بھائیو، تنہائی صاف ستھری ہونا بہت اہم ہے، تنہائی اپنی اچھی کر لیں، تنہائی ستھری کر لیں، تنہائی میں جائیں، آدمی اللہ کی حدود کراس کرے، تو یہ کتنی سخت وعید یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ دوسری روایت میں بھی یہی کچھ مضمون ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ پہاڑوں کی مثل جو نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ ان کی نیکیوں کو بے وقت کر دے گا، ذروں کی طرح، مٹی کے غبار کی طرح نظر آئیں گے، اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، کیا حالت، کیا کیفیت ہوگی؟ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ نیندوں سے اٹھ کر بھی عبادتیں کرتے تھے، ان کی یہ عبادتیں تھیں،
مگر جب بھی ان کے سامنے حرام چیز کوئی پیش ہوتی تو وہ اس میں کود جاتے تھے، ان چیزوں میں پڑ جاتے تھے۔ کئی لوگ اپنا بڑا سیف سائڈ رہ کر چل رہے ہوتے ہیں، عبادت کے معاملات اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی حرام کام تو وہ پھر حرام کاموں میں پڑ جاتے۔ تو اس لیے اپنی عبادات کے معاملات کے تحفظ کے لیے بھی کہ قیامت کو ہمارے کام آئے، ہمیں اللہ اجر دے، ثواب دے، تو ناظرین کرام یہ عمل ہمیں اپنانا ہوگا۔ اپنی تنہائیوں کو بھی ستھرا بنانا ہوگا، گناہوں سے پاک کرنا ہوگا۔ آگے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 پہ اللہ پاک نے قیامت کے دن کے حوالے سے فرمایا، الملک یومئذ الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ فرمایا اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہی ہوگی، اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا، کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اور کسی کی کوئی بادشاہی نہیں، سارے کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ اللہ اپنے پیاروں کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرے گا، اور وہ بھی حضور علیہ السلام کے صدقے عطا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت بھی فرمائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، مگر جو اس وقت کی کیفیت اور میدان محشر کے لوگ جو کانپیں گے اور جو ان کی کیفیت اور حالت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ دن کتنا بڑا دن ہوگا، قیامت کا دن کتنا بڑا؟ فرمایا 50,000 سال کا برابر یہ ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یعنی جب یہ پوچھا، سوال کیا کہ یعنی اتنا مشقت والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پر یہ دن بڑا آسان ہوگا، مسلمانوں پر آسان ہوگا۔ فرمایا کہ ان پر یہ دن ایسے ہی گزرے گا جیسے دنیا میں ایک نماز کا وقت گزر گیا ہے، یعنی ان کے لیے ایک فرض کی نماز جتنا وقت ہے، تو یہ دن ایسے ہی گزر جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا مسلمانوں پر اتنا آسان گزرے گا کہ جیسے سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہو جب، تو اب غروب ہونے میں کتنا ٹائم ہے، تو فرمایا ایسے ہی یہ ان کے لیے دن گزر جائے گا۔ اللہ ایمان ہمارے محفوظ رکھے، ایمان پر عافیت سلامتی والی موت عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو بڑی آسانی ہوگی حضور علیہ السلام کے صدقے، اللہ اچھے اعمال کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دن جو قیامت کا ہوگا، اللہ اکبر، جس کے لیے ارشاد فرمائے کہ اس دن تو ہر ایک اپنے آپ سے وہ بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، ماں اپنے بیٹوں سے، بیٹا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ اس دن کا معاملہ وہ اللہ کے دستے گزر، اللہ کے سپرد ہے۔ رب جسے چاہے گا جو منصب عطا ہوگا، لیکن اس دن کی ایک جو وحشت کو بیان کیا، قرآن کی سورۃ قیامہ بھی آپ پڑھیے، قرآن میں مختلف، قرآن کا ایک مرکزی ٹاپک قرآن پاک کا وہ قیامت قائم ہونا، قیامت قائم ہونا، یہ ایک مرکزی مضمون ہے پورے قرآن مجید کی صورتوں کے اندر، یہ مضمون آپ ضرور پڑھیں گے۔ آج اچھے عمل کیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں، دوستیاں رکھیں، کیونکہ قرآن کے اسی سورہ مبارکہ اور اسی پارے میں اللہ پاک نے ان دوستوں کی بھی مذمتوں کو بیان کیا، اور قیامت کے دن آدمی ایسے لوگوں کی دوستیوں کی وجہ سے جو اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن گئے، تو آدمی پچھتائے گا۔ کیا پچھتائے گا؟ قرآن فرماتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن آدمی کہے گا، ہائے میری بربادی، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑنے والا ہے، بے مدد چھوڑنے والا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ جو قیامت کے دن افسوس انسان کرے گا، وہ اپنے دوستوں پر، کن دوستوں پر؟ جن کی دوستی کی وجہ سے اس کے ایمان خطرے میں پڑا۔ یعنی آج بھی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، سب کچھ ہیں،
لیکن وہ دوستی کس سے؟ معاذ اللہ ایسے سے کہ جو اسلام مخالف ہے، جو اسلام مخالف کام کر رہا ہو، جو اسلام کی ویسی مخالفت کرنے والا ہو، یعنی ایسوں سے دوستی، یا ایسی بد مذہبیت رکھنے والوں سے دوستی کہ جو اس کے عقیدے ہی خراب کر رہا ہو، تو یہ دوستی قیامت کے دن آدمی افسوس کرے گا، افسوس کرے گا۔ اور اس آیت کے شان نزول میں یہ بیان کیا گیا، ایک شخص جو مکہ میں باقاعدہ مسلمان تو ہو چکا، لیکن جب اس کے دوستوں کو پتہ چلا تو وہ انہی کی طرف دوبارہ مائل ہو گیا، اور اس کے دوستوں نے اس کو دوستی کی ختم کرنے کی دھمکی دی، کچھ اور لالچ دیے، وہ ان کی طرف بہک گیا، اور اسلام لانے کے بعد جو بہک جاتا ہے پھر چلا گیا تو اس پر ارتداد مرتد ہونے کے احکامات ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے اس آیت کو نازل کیا کہ یہ قیامت کے دن افسوس کرے گا، کیا کرے گا؟ کاش اس سے دوستی نہ ہوتی، میرا تعلق ہی نہ ہوتا۔ آج انسان کئی چیزوں میں دوستوں کی وجہ سے پڑ رہا ہوتا ہے، گناہ کے کاموں میں، برے عملوں میں، کئی اس میں وہ دوستوں کی وجہ سے پڑ رہا ہوتا ہے۔ دوستی اچھی ہوگی عمل بھی اچھے رہیں گے، دوستی بری ہوگی تو اعمال بھی آدمی کے برے ہوں گے۔ اس لیے کہا اچھا ہم نشین بناؤ، برے ہم نشینوں سے بھی بچو کہ تم پہچانے جاؤ گے۔ یعنی تم لوگ کسی بروں سے بیٹھنا شروع ہو جائے، ایک ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائے تو وہ خود بھی اس کو لوگ برا کہہ کر ہی اس کو پکارے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، یعنی گویا کہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اب وہ دیکھ لے کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو یہ ضرور یاد رکھیں عقیدے کے اعتبار سے، یعنی دوستی ہے تو اس میں یہ بھی ضرور آپ سامنے اپنے رکھیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی دیکھیں، دیگر معاملات میں بھی دیکھیں، پھر بد عملی ہیں تو اس کے طور پر بھی دیکھیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں کتنی خوبصورت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، فاجر کے ساتھ بھائی بندی نہ کرو، اس سے دوستیاں نہ کرو کہ وہ اپنے افعال کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا تو بھی اس جیسا ہو جائے۔ اور پھر فرمایا اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، اور تیرے پاس آنا جانا وہ ایک عیب دار ہی ہے، یعنی تجھے بھی عیب دار کرے گا۔ اگلی بات ارشاد فرمائی اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو، بے وقوف سے بھی بھائی چارہ نہ کرو، کہا کہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کوئی نفع نہ پہنچائے گا، اور کبھی نفع پہنچانے کے موڈ میں بھی ہوگا تو وہ الٹا تجھے نقصان ہی پہنچائے گا۔ ایسے کی دوستی سے کہ وہ نفع سوچے گا بھی کہ میں نفع پہنچاؤں، لیکن کام الٹا ہی کرے گا، کام کوئی نقصان والا ہی تیرے ساتھ کر دے گا۔ اور اس کے مشاہدات تو اتنے زیادہ لوگوں میں گئے کہ جب کسی بے وقوف آدمی یا احمق آدمی کا ایسا معاملہ، یعنی جس چیز کا اس کا تعلق ہی نہیں ہوگا وہ کام کرنے کے لیے چاہے گا اور کام وہ الٹا کر دے گا، نقصان بہت بڑے بڑے نقصان کر دے گا۔ تو فرمایا تجھے نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا تو بھی تجھے نقصان پہنچائے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا جھوٹے کے ساتھ بھی بھائی چارہ نہ کرو، جھوٹے کے ساتھ بھی بھائی چارہ نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ تجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچائے گا، تجھے کوئی اس سے نفع نہیں ہوگا، اور وہ دوسروں کی باتیں تیرے پاس لائے گا، تیری باتیں ان کے پاس لائے گا۔ اگر تو سچ بھی بولے گا تو وہ ہے چونکہ جھوٹا تو مکس جھوٹ کر کے ہی آگے پہنچائے گا۔ تو اس لیے جھوٹوں کی دوستیوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بڑی خوبصورت باتیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ اوورآل ہمیں سب کو اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ رکھنا چاہیے اور اپنے عام معاملات میں بھی اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہو کیسا؟ ہر آدمی چاہتا ہے دوست تو رکھنا ہے اس کو، تو پھر دوست کیسا دوست بنائے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو ہمیں وہ تعلیم یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے، یعنی کھانا کھلانے کا موڈ ہے تو کسی نیک کو کھلاؤ، پرہیزگار کو کھلاؤ، کیونکہ کھانے سے جو طاقت اور انرجی پیدا ہوگی تو وہ پرہیزگار ہوگا تو عبادت میں ہی اپنے اس کو طاقت ملے گی، نیک کاموں میں طاقت ملے گی۔ لیکن اگر ایسے کو کھلاؤ گے تو اس کو گناہ کے کاموں میں انرجی اور طاقت ملے گی۔ تو فرمایا تمہارا کھانا بھی کھائے تو وہ پاکیزہ آدمی کھائے، یعنی نیک آدمی کھائے، پرہیزگار کھائے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو،
اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ فرمایا کن عالمن، اے سننے والے تو عالم ہی بن جا، اگر عالم نہیں تو متعلم بن، طالب علم بن جا، یا ان کو سننے والا بن جا، یا ان سے محبت رکھنے والا بن جا۔ فرمایا اس کے علاوہ نہ بننا، یعنی پانچواں نہ بننا، ہلاکت میں تم چلے جاؤ، ہلاکت ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اچھا دوست، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تجھے یاد دلائے۔ ایسوں سے ہماری دوستیاں ہونی چاہیے، اور یہی دوستی دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ دوستی کا دار و مدار ہرگز دنیا کی کسی مال اور دنیا کی چیزوں کے لالچ کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ دوستی کا مطلب یہی ہے کہ ایسے کی دوستی ہو کہ جو ہمیں آخرت کے اعتبار سے فائدہ پہنچائے، اور دنیا میں فائدہ یہ پہنچے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی برا لیبل نہ لگ جائے، کوئی برا نام نہ ہمیں دیا جائے، اور اس کی وجہ سے ہمیں نیکی کے کاموں میں تو مدد ملے، برائی کے کاموں میں نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے ان خوبصورت مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان کا درس جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی سورۃ الفرقان کی ہی کچھ آیات مبارکہ پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام